آج نوجوان کی ہر بات پر مذاق، ہر بات پر تنقید، نوجوان کی سوچ پر پابندیاں اور نوجوان کی سوچ پر تالے لگا دیے جاتے ہیں۔ کیا اولاد میں عدل کیا جاتا ہے؟ صرف حکومت کے کھاتے میں عدل سارے کے سارا ڈال دیا جاتا ہے، عدالتوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ عدل تو صرف وہ کریں گے، گھروں کا عدل کون کرے گا؟ پر ہمارے بڑے کبھی بھی اس ذہانت کو نہیں ابھاریں گے جب تک آپ اپنے حق میں نہیں بولو گے۔ نوجوان آج بھی حق کی بات نہیں کرتے، آخر کیوں؟ نوجوانوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ بڑوں کے ہاں کیوں نہیں ہے؟ سکولوں میں کیوں نہیں ہے؟ کالج میں کیوں نہیں ہے؟ مسجدوں میں کیوں نہیں ہے؟ اس معاشرے میں ہمارے نوجوان کو بالکل بھی عزت نہیں دی جاتی۔ میں آج آپ کو حوالوں کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ اگر رب کی ذات جس نے اس کائنات کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو بنایا، اگر وہ نوجوان کو عزت دے سکتا ہے تو میں اور آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1921۔ آج تک ہمیں یہ حدیث بہت سی جگہ سے سننے کو ملی ہوگی۔ ہمارے بڑے، ہمارے اساتذہ کرام، ہمارے عالم، سوشل میڈیا، جہاں پہ چلے جائیں صرف ایک ہی بات، بڑوں کا احترام، بڑوں کا احترام، بڑوں کا احترام۔ اسی حدیث میں جامع ترمذی کی حدیث 1921 کتاب کھول لیں، حدیث نمبر پہ جائیں، دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹوں کا احترام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں۔ میں اور آپ آج اگر اپنے معاشرے میں حساب لگائیں، کیا ہمارے بڑے چھوٹوں کا احترام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بڑے چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں؟ کیا ہمارے بڑے چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں؟ چھوٹوں کو اور نوجوانوں کی اس معاشرے میں جس طرح رون دیا جاتا ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسے عظیم پرسنالٹی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بارے میں بچہ بچہ جانتا ہے، میں اور آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم وہ نوجوان تھا جس نے 17 سال کی عمر میں سندھ فتح کیا تھا۔ اس کے اندر جو صلاحیتیں تھی اس کو جگایا گیا، اس کو ابھارا گیا، اس نوجوان کو فیلڈ میں لایا گیا، وہ نوجوان سپہ سالار بنا اور 17 سال کی عمر میں فاتح بنا، اور آج بھی محمد بن قاسم کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور ایک بہت سنہرے الفاظوں میں لکھا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں بچہ جب چھوٹا پیدا ہوتا ہے اسے بتا دیا جاتا ہے بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ چھوٹے رہو گے، ہم بڑے ہیں، زندگیاں ہم نے گزاری ہیں، لہٰذا ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے زندگی میں کیا کرنا ہے۔ جو بچہ اللہ نے پیدا کیا وہ بھی اپنی فطرت پہ ہے۔ اس معاشرے میں بہت سارے ایسے بچے ہوں گے جن کے بچپن میں ہی والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، جن کے والدین اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، دنیا کے عظیم ترین انسانوں میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت ساری ایسی شخصیات موجود ہیں۔ آج 17 سال کا نوجوان کیا کر رہا ہوتا ہے؟ عیاشی کر رہا ہوتا ہے باپ کے پیسے پہ۔ کیوں؟ کیونکہ اس پہ نافرمانی کا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ بچے کے اندر کیا ابیلٹی ہے، کیا کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، ہم نے کبھی اس سے سامنے بٹھا کے پوچھا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بچہ ہے، صرف ابھی پڑھے گا، ابھی نادان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک اور پرسنالٹی کا نام لوں گا، صلاح الدین ایوبی۔ میں اور آپ بخوبی اس کا نام جانتے ہوں گے۔ تقریباً 31 سے 32 سال کی عمر تھی جب یہ فوج کے سپہ سالار بنے اور انہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا، اور بیت المقدس فتح کرنا اسلام کی اور مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ آج کے اس معاشرے میں صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے اور بھی بہت سارے نوجوان زندہ ہیں جو ان جیسی ذہانت رکھتے ہوں گے، لیکن اس ذہانت کو ابھارنا کس نے؟ ہمارے بڑوں نے۔ پر ہمارے بڑے کبھی بھی اس ذہانت کو نہیں ابھاریں گے جب تک آپ اپنے حق میں نہیں بولو گے۔ اے نوجوان اپنے حق میں بول، جب تک تو اپنے حق میں نہیں بولے گا تجھے اسی طرح روندا جائے گا جس طرح تو روندا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ النحل میں آیت 90 ہے، عدل کا حکم دیا۔ میں اور آپ اگر اپنے گھروں کا جائزہ لگائیں، کیا اولاد میں عدل کیا جاتا ہے؟ صرف حکومت کے کھاتے میں عدل سارے کے سارا ڈال دیا جاتا ہے، عدالتوں کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ عدل تو صرف وہ کریں گے، گھروں کا عدل کون کرے گا؟ گھروں میں بھی ایک دفعہ نظر ڈالیں، گھروں میں بھی ہمیں عدل کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پوری امت مسلمہ کے لیے نازل ہوا تھا، اور قرآن میں سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ عدل کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی اولادوں میں جب تک عدل نہیں کریں گے، ایسے محمد بن قاسم جیسے بہت سے لوگ اسی مٹی میں دب جائیں گے اور ان کی صلاحیتیں بھی انہی کے ساتھ دب جائیں گی۔ کیا آپ نے مسجدوں میں جاتے بچوں کو نہیں دیکھا؟ پیچھے والی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ واللہ میں نے اپنی ہی مسجد میں، جہاں میں اکثر نماز پڑھنے جاتا ہوں، اور بھی بہت ساری مساجد میں نے یہ کیس دیکھا، جو بچے ہوتے ہیں پہلی صف پوری نہیں ہوتی، بزرگوں کو صرف یہ پتا ہے کہ پہلی صف میں بچہ نہیں آنا چاہیے، اس بزرگ کو یہ نہیں پتا جب یہ بچہ آج پیچھے والی لائن میں چلا جائے گا
کل اس سے پیچھے والی لائن میں چلا جائے گا، پرسوں اس سے پیچھے والی لائن میں چلا جائے گا، اور ایک دن آئے گا وہ بچہ اس مسجد میں آنا بند کر دے گا۔ وہی بچہ جب آپ کی عمر میں آئے گا یا جب دادا یا نانا بن جائے گا، وہی آپ کی جگہ پہ پہلی صف میں کھڑا ہوگا۔ وہ دادا یا نانے والی سٹیج سے پہلے وہ بچہ اس مسجد میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ہم نے اس بچے کے جذبات کے ساتھ کھیلا، وہ بچہ آتا رہا، ہم اسے پیچھے کرتے رہے۔ کیا ہمارے دین نے یہی سکھایا کہ مسجد میں آنے والے بچوں کو ہمیشہ پیچھے کر دو، تاکہ ہماری قوم کا سرمایہ اور آنے والے دور میں جس نوجوان نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے اس کو ہم پیچھے کرتے رہیں؟ کیا نبی علیہ السلام نے بچوں کو مسجد میں ہمیشہ پیچھے ہی کیا؟ کیا آج تک اس ٹاپک پہ کوئی بولا کہ آخر بچوں کا قصور کیا ہے کہ وہ مسجد میں آ جاتے ہیں اس لیے ان کی عزت کو رون دیا جاتا ہے اور ان کو پیچھے والی صف میں کھڑا کر دیا جاتا ہے؟ آگے والی صف میں اگر جگہ موجود ہے تو بچے کو چاہیے ابھی تو آگے والی صف نہیں بھری تو اب تو کم از کم میں آگے کھڑا ہو جاؤں۔ اس بچے کو اس قدر ڈرا دیا جاتا ہے، اس قدر اس کو دھمکا دیا جاتا ہے، وہ بچہ پہلی صف میں آنے سے انکار ہی کر دیتا ہے، چاہے پہلی صف میں کوئی کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ میں بڑوں پہ صرف تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ نے بھی اس چیز کا جائزہ لگایا ہوگا، گھر ہو، باہر ہو، گلی ہو، محلہ ہو، مسجد ہو، سکول ہو، کالج ہو، کہیں چلے جائیں، بڑوں کی مجلس ہو، چھوٹوں کو یہی سکھایا جا رہا ہوتا، بیٹا آپ چھوٹے ہو، آپ نے بڑوں کو صرف احترام کرنا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم چھوٹوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے، چھوٹوں پہ رحم کریں گے، وہ آٹومیٹکلی آپ کی عزت کریں گے۔ آپ کو ان کو یہ درس دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی کہ آپ بڑوں کا احترام کریں۔ سر بچہ جو دیکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے سورہ کہف کا واقعہ سنا ہوا ہے، لیکن اسے کسی اور پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے خیال میں اسے کسی اور پہلو سے دیکھنا چاہیے۔ سورہ کہف میں جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا درس دیا، اس چیز کو بھی، اس درس کو پیچھے چھوڑ کے ہم نے اس درس کو ایک معجزے کا نام دے دیا کہ چند نوجوان تھے جو بہت سالوں تک وہاں پہ سوئے رہے، غار میں سوئے رہے۔ سورہ کہف میں جس طرح اللہ تعالیٰ نے نوجوان کی تعریف کی ہے، ہمارے معاشرے میں اس طرح وہ تعریف بیان نہیں کی جاتی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت کے طور پر نہیں، صرف ریڈنگ کے طور پہ۔ ہم اسے ہدایت کے طور پہ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آئے اس میں لکھا کیا ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، ہمارے جینے کی وجہ کیا ہے۔ ہم نے اس کو پڑھنا نہیں، ہم نے صرف عالموں کے منہ سے سننا ہے، مولویوں کے منہ سے سننا ہے، بڑوں کے منہ سے سننا ہے، جو کہ میرے خیال میں 99% ہمارے تک غلط بات پہنچتی ہے۔ سورہ کہف میں آپ نے اکثر سنا ہوگا، سورہ کہف کو معجزاتی طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ نوجوان تھے کچھ، غار میں سوئے رہے، برسوں تک سوئے رہے، 300 سال آتے ہیں، 300 سال تک سوئے رہے۔ یہ معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ انہوں نے 300 سال تک سلائے رکھا اور بعد میں ان کو جگہ بھی دیا۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا درس دیا ہے کہ نوجوان کچھ ایسے تھے جو اپنی ریاست کے خلاف جا رہے تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے جو اپنی ریاست کے ساتھ بغاوت کر رہے تھے، کچھ نوجوان ایسے تھے جو اپنی حکومت کی، اپنی رعایا کی، اپنے معاشرے سے بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ ایک بہت ظالم بادشاہ تھا جو کہ بت پرست تھا، اور جو یکتا پرست ہوتا تھا اس کو جان سے مار دیتا تھا۔ اس معاشرے میں بت پرستی بہت عام ہو گئی تھی۔ شاذ و نادر کوئی بندہ ایسا ہوتا تھا جو یکتا پرست ہوتا تھا، اگر وہ یکتا پرستی کا اعلان کر دے یا اپنے یکتا پرست ہونے پہ ثابت قدم رہ جائے تو وہ بادشاہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ کچھ نوجوان ایسے تھے، انہوں نے یکتا پرستی نہیں چھوڑی، بلکہ وہ علاقہ، وہ جگہ چھوڑ کے بھاگ گئے اور ایک غار میں جا کے چھپ گئے۔ نہ اس چیز کا ڈر کہ ہمیں یہاں پہ خوراک کون مہیا کرے گا، نہ اس چیز کا ڈر کہ یہاں پہ ہم پلیں گے کیسے، نہ اس چیز کا ڈر کہ ہم پہ یہاں پہ موت واقع ہو جائے گی۔ سورہ کہف سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوا کہ اگر کوئی اپنی ریاست سے، اپنے گھر سے، اپنے معاشرے میں اللہ کی خاطر، اسلام کی خاطر بغاوت کر جاتا ہے تو وہ کبھی مارا نہیں جاتا۔ آج ہمیں موت کے نام سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جو آ کر رہے گی۔ اگر موت تمہیں غار میں نہیں آنی تو 300 سال تک وہیں پہ سوئے رہو گے، تمہیں موت چھو نہیں سکتی۔ 300 سال تک اگر وہ بغاوت کر کے سو سکتے ہیں تو آپ بھی کچھ بھی کر سکتے ہو۔ اے نوجوانوں، ان باتوں کے سائے تلے چپ کر کے بیٹھے نہ رہو۔ میں اور آپ نہیں تو پھر کون ان بد اخلاقیوں کے خلاف بولے گا جو اس معاشرے میں ایک نوجوان کو سامنا کرنی پڑتی ہے۔ طبقات الکبریٰ کتاب ہے اور مصنف ہیں امام محمد ابن سعد۔ صفحہ نمبر ہے 190 سے 192، 91۔ چھاپ کے لحاظ سے صفحہ نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले रोमी फौज के मुकाबले के लिए उसामा बिन जैद को मुंतखब किया, जो एक नौजवान सहाबा में से थे। उसी लश्कर में हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जैसे दलेर और बाहिम्मत सहाबा मौजूद थे। उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूज़ क्यों किया? वो एक नौजवान थे। इससे हमें सबक मिलता है कि इस्लाम में क़यादत एज नहीं, इस्लाम में क़यादत उम्र नहीं है। नौजवानी क़ुव्वत होती है, एहसास होता है, ज़िम्मेदारी होती है, इज़्ज़त होती है। मैं आपको एक और हवाला देना चाहता हूँ, मुआज़ बिन जबल। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको यमन का काजी बनाया तो उनकी एज तकरीबन 17 से 18 साल थी। वो भी एक नौजवान सहाबी थे। इन सारी बातों से हमें सबक ये मिलता है कि इस्लाम एज को नहीं देखता, इस्लाम ज़हानत को देखता है। आज नौजवान की हर बात पर मजाक, हर बात पर तनकीद, नौजवान की सोच पर पाबंदियाँ और नौजवान की सोच पर ताले लगा दिए जाते हैं। ऐ नौजवानों, उठ खड़े हो, अपने इस जुल्म के खिलाफ हिम्मत पैदा करो, गैरत जलाल में लाओ, जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ और बता दो सलाहुद्दीन अय्यूबी को और मोहम्मद बिन कासिम को कि आज भी उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जैसे हीरो पैदा करती है। सलाहुद्दीन अय्यूबी और मोहम्मद बिन कासिम मर गए, लेकिन आज भी उनका जज्बा, उनकी गैरत इस उम्मत मोहम्मद पे जिंदा है।